نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صبر کیا ہے؟ اجالا ہے. صبر کے ذریعے آدمی بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے. زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں اور غصہ سے نسیں پھٹنے لگتی ہیں اور طبیعت چاہتی ہے کہ فوراً انتقام لیا جائے, بدلہ لیا جائے, مگر اس سے فوری طور پر سکون مل بھی جائے تو یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. صبر تو کہتے ہیں قصورواروں کے قصور کے معاف کرنے کو, حاسدین کے حسد, ظالمین کے ظلم معاف کرنے کو. اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور وہ اپنے غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے والے ہیں. اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. کرے بھلائی اور برائی برابر نہیں. اگر کوئی برائی کرے تو اس کا جواب اچھائی سے دے, پھر تو تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا دوست ہے, ناطے والا. اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جنہیں صبر ہے. آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کتنے تکلیفیں دی گئی مگر صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. آج کے حالات دیگر گوں ہیں. اکثر صبر کے مفہوم سے ناواقف ہیں یا واقف بھی ہیں تو عمل سے خالی ہیں. صبر کا خلاصہ بھی احسان ہی ہے. احسان کیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کیا ہے؟ احسان کی تعریف خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادات اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہوا اللہ کا حق. بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. یہ صفت احسان ہے بندوں کے ساتھ. بہت سارے حضرات اسی میں آ کر پیچھے رہ جاتے ہیں. اکثر بڑا اپنی راگ الاپ رہا ہے, چھوٹوں کی عزت مسمار کرنے کی حد درجے کوشش کی جاتی ہے. بڑے بھی اب ہمارے مالداروں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں ان کے پیسوں کی وجہ سے. یہ انتہائی خطرے کی بات ہے. اپنے عزیز رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے ان کے غربت کی وجہ سے. اہل دنیا تو اہل دنیا ہی ہیں مگر اہل علم کرے تو بہت افسوس ہوتا ہے. بہرحال اس پر بھی صبر کرنے سے اللہ کی معیت مل جاتی ہے. قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کے لفظی معنی ہے باندھنے کے. اس کے ایک قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت استقامت کا مظاہرہ کرے, دوسرے استقامت کا مظاہرہ کرے. دوسری قسم گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبائے اور تیسری تکلیفوں کو برداشت کرے. علماء سلف میں 3 کلمے ایسے معروف تھے جو باہم ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے, وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں. اول یہ کہ جو آخرت کے لیے کام میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں.
دوسرے یہ کہ جو شخص اپنی باطنی حالات کو درست کر لے کے قلب کا رخ سب سے ہٹا کر اللہ کی طرف پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملہ کو درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں۔ اصل عبارت ان تین کلمات کے ہیں وَكَانَ أَهْلُ الْخَبَرِ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ بثلاث كلمات من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه ومن أصلح سريرته أصلح الله علانية ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس۔ تفسیر روح البیان۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ آپ صبر و ثابت قدمی کے ساتھ رہیں کیونکہ اللہ تعالی نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی الصبر ضیاء، صبر اجالا ہے، اس لیے حد درجے کوشش کرنی چاہیے کوئی اگر ہمیں تکلیف دے دے اس کے تکلیف کو اللہ واسطے معاف کرتے ہوئے ہم اس کے یہاں جائیں، اور ہاں اگر رشتہ دار ہے غریب ہی کیوں نہ ہو اس کے ہر چیز میں جانا چاہیے۔ آج تو حالات دیگر گوں ہیں، اگر غریب رشتہ دار ہے تو اس کے یہاں جنازے میں بھی جانا پسند نہیں کرتے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو پوری دنیا کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔